ایک یوٹیوبر ہے جس نے ویڈیو بنائی 10 والا بسکٹ کتنے کا ہے. تو میرے بھائی جب ہمیں دنیاوی یہ ڈائلاگ یاد ہو سکتے ہیں، جب ہمیں سامعین کرام آج لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کے اسلام کا مذاق بنانا شروع کر دیا، دین مصطفیٰ کا مذاق بنانا شروع کر دیا. ارے وہ دین جو ہم تک بڑی مشکلوں سے آیا، وہ دین مصطفیٰ جس کے لیے میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے تھے، وہ دین مصطفیٰ جس کے لیے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وہ دین جس کے لیے مصطفیٰ کی پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈالی گئیں تاکہ دین ہم تک نہ پہنچ پائے. ارے یہی وہ دین ہے جس دین کے لیے میدان کرب و بلا میں آقا امام حسین نے اپنے گھر کے 72 افراد کو قربان کر دیا تاکہ یہ دین مصطفیٰ ہم تک پہنچ جائے. آج انسان کو اگر سوشل میڈیا پہ اٹھنے کا اگر انہیں کوئی طریقہ کار نظر نہیں آتا ہے تو بس وہ اسلام کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، مذہب اسلام کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، ذرا غور کریں، کوئی سوشل میڈیا پہ آ کر کے اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، ہمیشہ آوارہ لڑکوں کی طرح وہ پھرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی طریقہ کار نظر نہیں آتا ہے تو وہ دین کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ تبلیغ کرنے لگتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ کیڑا دوڑ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے اٹھنا ہے اور کسی بھی طریقے سے لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنا ہے. میرے بھائی بہت سارے طریقے ہیں، تو نے آخر دین کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کی؟ دین کا مسئلہ بتانے کے لیے علماء ربانیین دنیا کے اندر موجود ہیں، دین کا مسئلہ بتانے کے لیے بڑے بڑے عالم دین دنیا کے اندر موجود ہیں. کیا ضرورت تھی کہ تمہیں سوشل میڈیا پہ آ کر کے اور مذہب اسلام کے تعلق سے کوئی مسئلہ بتانے کی؟ میرے بھائی جو جس کا کام ہوتا ہے وہ اسی پہ اچھا لگتا ہے. آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ دین کے ٹھیکیدار آپ ہیں. دین کا بوجھ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کے کاندھوں کے اوپر ہے، نہ کہ جاہلوں کے اوپر. دین کا بوجھ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء کے کاندھوں کے اوپر ہے. اب ہمارے دین میں اگر کوئی بات آئے گی، اگر کسی کو کوئی شریعت کی بات بتانا پڑے گی یا کوئی کیسا بھی مسئلہ لے کر کے آئے گا، وہ گلی کوچوں میں گھومنے والے لوگ نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ مسئلہ اور وہ شریعت کی بات انبیاء اکرام کے وارثین بتائیں گے. میرے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو بدنام کرنے کی. بہت دوسرے لوگ بدنام کر چکے اسلام کو، لیکن اسلام بدنام نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے. یہ مذہب اسلام بدنام نہیں ہوگا، لیکن ہاں لوگ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے رویے کو دیکھ کر کے، ہماری باتوں کو دیکھ کر کے اسلام پر انگلی ضرور اٹھاتے ہیں. اگر کاش مذہب اسلام کو انسان پڑھ لے
تو وہ ڈنگروں کی طرح اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، بلکہ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق گزارے گا۔ انسان کو اگر لوگوں کی نظر میں مقبولیت حاصل کرنا ہو تو وہ یا تو ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کا ماننے والا، نبی کا چاہنے والا۔ انسان آ کر کے الٹی سیدھی ویڈیوز بنا کر کے لوگوں کے سامنے اپلوڈ کرتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ کام ایسا ہے، اگر آپ نے کوئی غلط ویڈیو بنائی یا اس سے غلط میسج لوگوں کے درمیان پہنچا اور وہ تیری ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اسی دوران اگر تیرا انتقال ہو جائے تو جو ویڈیو تو نے غلط بنائی ہے، جس میں گالی گلوچ ہے، جس میں الٹی سیدھی باتیں ہیں، جب وہ ویڈیو لوگوں کے سامنے جائے گی اور وہ تیری ویڈیو کو سنیں گے تو اس کا عذاب تجھے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو میرے بھائی ہوش کے ناخن لو، اگر انسان لوگوں کی نظر میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ یہ بھی ترقی کرے۔ اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا کے سامنے وہ نچوانے لگتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر تیرے سامنے تیری بہن سوشل میڈیا پہ اپنے جسم کی نمائش کو دکھائے، اپنے تھرکتے ہوئے جسم کو دکھائے، تو بتاؤ اس سے گنبد خضرا والے مصطفیٰ کو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی شریعت پر عمل کرو۔ ابھی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہی ہے اور ہر بچے کو وہ لفظ یاد ہو گئے ہیں۔ ایک یوٹیوبر ہے جس نے ویڈیو بنائی 10 والا بسکٹ کتنے کا ہے۔ تو میرے بھائی، جب ہمیں دنیاوی یہ ڈائلاگ یاد ہو سکتے ہیں، جب ہمیں دنیاوی طور طریقے گانے اور دنیاوی چیزیں جب ہمیں یاد ہو سکتی ہیں، تو آخر ہم شریعت سے کیوں دور رہیں؟ ہم شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کم از کم نماز کا طریقہ تو یاد کر لیں، کم از کم غسل کا طریقہ تو یاد کر لیں، کم از کم وضو کے فرائض تو ہم یاد کر لیں۔ لیکن نہیں، انسان نے دنیا میں اس قدر دل لگا لیا ہے، انسان اس قدر دنیا کے لوگوں میں مصروف و مشغول ہو گیا ہے، انسان اس قدر دنیا کی محبت اور دنیا کے لوگوں کی محبت اس کے دل کے اندر اس قدر رچ اور بس گئی ہے کہ اب اسے شریعت سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ اب وہ نہ شریعت کی بات سننا پسند کرتا ہے، نہ وہ شریعت کی بات کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی شریعت سے کسی کا رشتہ مضبوط ہو، نہ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ یہ طریقے لوگوں کے ہو گئے۔ میرے بھائی، وہ جو ایک یوٹیوبر ہے جس نے بنایا کہ 10 والا بسکٹ کتنے کا ہے، راتوں رات لوگوں کی نظر میں مقبولیت حاصل کر لی۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی شریعت کی بات آ جائے، اگر کوئی مصطفیٰ کے دین کی بات آ جائے، اگر کوئی آقا کریم کے دین کی بات آ جائے تو انسان نہیں اسے سننا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ انسان یہ کہہ کر کے گزر جاتا ہے مولویوں کا طریقہ یہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اگر آج یہ زمین سلامت ہے تو علماء ربانیین کی بدولت ہے۔ اگر آج آسمان جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے پتھر نہیں برسا رہا ہے، یہ علماء اکرام کا کرم ہے۔ جس دن زمین سے روئے زمین سے اگر انبیاء اکرام کے وارثین یہ علماء ربانیین اٹھا لیے گئے، اسی دن سمجھ لینا کہ اسی دن سے تمہاری بربادی اور تمہاری تباہی طے ہے۔ میرے بھائی، جو شریعت کی بات بتاتا ہے وہ کون ہے؟ علماء ہے۔ جو ہمارے بچپن سے لے کر کے ہمارے بڑھاپے تک کام آتا ہے وہ کون؟ عالم دین ہے۔
جب ہماری موت کے وقت ہمیں کوئی سورہ یاسین سنائے گا وہ قرآن کا قاری ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا۔ لیکن آج لوگوں نے دین کو اتنا سستا کر دیا ہے۔ ارے کاش جو تو نے دین کو اتنا سستا کر دیا ہے، اگر تیرے بھی گھر سے اگر تیرا عباس علمبردار جیسا بھائی شہید ہوا ہوتا تب تجھے احساس ہوتا دین ہے کیا۔ اگر تیرے بھی گھر سے علی اکبر جیسا جوان اور کڑیل نوجوان اگر گیا ہوتا تب تجھے احساس ہوتا کہ دین ہے کیا۔ اگر تیرے گھر سے علی اصغر کی طرح کوئی چھوٹا بچہ اگر تیری نظروں کے سامنے اس کی حلق پہ تیر لگا ہوتا تب تجھے احساس ہوتا مذہب اسلام ہے کیا۔ ارے کاش اگر تجھ پہ بھی حضرت بلال کی طرح تیرے جسم پہ کوڑے برسائے گئے ہوتے تب تجھے معلوم ہوتا کہ کلمہ پڑھنے کی قیمت کتنی بڑی چکانی پڑتی ہے۔ اگر تو نے بھی اس وقت اگر میرے بھائی اس وقت کی طرح اگر آج ظلم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہوتا تب تجھے احساس ہوتا کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کتنا ظلم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی آج جو ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے قربانیاں تو حضرت بلال نے دے دی، قربانی تو میدان کربلا میں آقا حسین نے دے دی، قربانی تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ نے دے دی، قربانی تو حضرت ابو بکر صدیق نے دے دی، قربانی تو حضرت عمر ابن خطاب نے دے دی، قربانی تو عثمان ابن عفان نے دے دی، قربانی تو علی ابن ابی طالب نے دے دی۔ ہم تک اسلام ایسے ہی پہنچ گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسجد کے امام نے آ کر کے اذان دے دی اور کہا مبارک ہو نبی کا امتی بن کر کے دنیا میں پیدا ہو گیا۔ ہم نے کوئی قیمت نہ چکائی۔ کاش اگر ہماری آنکھیں نکالی گئی ہوتی اسلام کے لیے تب ہمیں احساس ہوتا مذہب اسلام ہے کیا۔ کاش اگر ہم نے بھی اپنے گھر کے بچے اور اپنے گھر کے اللہ اکبر چچا یا اپنے خاندان کے کسی افراد کو مذہب اسلام کے لیے قربان کیا ہوتا تب احساس ہوتا مذہب اسلام کیا ہے۔ میرے بھائی اگر یہ دین ہم تک ایسے ہی پہنچ گیا ہے جو ہم نے قربانیاں نہیں دی تو تم پر لازم ہے کہ مذہب اسلام کی قدر کرو، مذہب اسلام کا احترام اپنے سینوں کے اندر رکھو، علماء کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ اور جو آج لوگوں کو ہیں تو مسلمان کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ آ کر کے گمراہ کر رہے ہیں میرے بھائی ان کی باتوں میں نہ آئیں، ورنہ یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر یاد رکھنا آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جیتے جی اپنے علماء سے محبت کریں، کیونکہ جو علماء شریعت کی بات بتائیں گے وہ کوئی اور آپ کو شریعت کی بات نہیں بتا سکتا۔ یہ علماء ہی ہیں جو ہمارے ہر موڑ پر کام آتے ہیں۔ میرے بھائی ان کی قدر کریں، اگر آپ ان کی قدر کریں گے تو یاد رکھیں اگر علماء کی محبت آپ کے سینوں میں ہوگی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے عذاب سے فرشتے کانپ رہے ہوں گے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہاتھ پکڑ کر کے تجھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔